अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पेपर्स हुए हैं ईएसटी के और जेईटी के 14 जून 2023 को इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो इसके ज़्यादातर क्वेश्चंस testpoint.p के वेबसाइट से आए हैं, और ये जो पेपर है ये नसीराबाद डिवीज़न में हुआ है। SBK यानी कि सरदार बहादुर ख़ान यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ये पेपर्स हुए हैं। ईएसटी और जेईटी के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं ये, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्ट से इंटरनेट से लिए गए हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, राजा दाहिर वाज डिफीटेड बाय होम, यानी कि राजा दाहिर को किसने शिकस्त दी थी। अगर हम बात करें राजा दाहिर की तो राजा दाहिर जो था ये सिंध का हुक्मरान हुआ करता था। ये ख़ुद हिंदू था। इसका जो फादर था वो चैच था। चैच की मरने के बाद उसका जो भाई है चंदर बना था हुक्मरान। चंदर के बाद फिर जो है ये राजा दाहिर बना था, हुक्मरान बना था। और राजा दाहिर को इसने मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में शिकस्त दे दी थी। और जो राजा दाहिर था यहाँ का हुक्मरान हुआ करता था। अरोड़ इसका कैपिटल था। अरोड़ जो मौजूदा रोहड़ी से लेकर नवाबशाह का एरिया है, इसको अरोड़ कहा जाता है। यहाँ राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने शिकस्त दी थी। और इस अटैक का ये जो इन्वेजन हुआ था इसका रीज़न क्या था? इसके रीज़न्स बहुत से थे। इसमें जो अहम रीज़न ये था, ये भी एक रीज़न आप कह सकते हैं कि ये भी एक रीज़न था कि सिंध में जो बागी आते थे अरब से, उनको राजा दाहिर वो पनाह दिया करता था। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने इन पर चढ़ाई किया 712 एडी में। सो मोहम्मद बिन कासिम इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज, यानी कि इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? इस्लाम के जो पहले खलीफा थे ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। 632 ईस्वी में ये बने थे और 634 ईस्वी तक ये जारी रहे, खलीफा रहे इस्लाम के पहले खलीफा। और 2 साल तक इनका जो है वो दौरानिया था। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि इन जो 4 जो पहले खलीफा थे इनमें से सबसे कम दौरानिया किसका था? वो जो कम दौरानिया था वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का था। पाकिस्तान शेयर्स शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री, यानी कि पाकिस्तान किस मुल्क के साथ सबसे छोटा जो है बाउंड्री शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर चाइना है। पाकिस्तान के जो नॉर्थ है उसमें चाइना लोकेटेड है। पाकिस्तान के साउथ में अरबियन सी, ईस्ट में इंडिया लोकेटेड है। और जो चाइना का जो बॉर्डर है ये सबसे छोटा बॉर्डर है पाकिस्तान का, 599 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। जो इंडिया के साथ है वो 2100 किलोमीटर है। जो ईरान के साथ है वो 909 किलोमीटर है। और जो अफ़गानिस्तान के साथ है वो जो है पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, यानी कि सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वही है जिसको डुरंड लाइन कहा जाता है। सो ये जो है सबसे छोटा जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ है, और ये खंजराब पास में है, यानी कि कराकरम माउंटेन रेंज में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। हु डेवलप्ड IQ टेस्ट? IQ टेस्ट का आगाज़ किसने किया था? ये अल्फ्रेड बाइनेट ने किया था। अल्फ्रेड बाइनेट ये फ्रांस से ताल्लुक़ रखता था, फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था। इसने IQ टेस्ट का आगाज़ किया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। शवाल इज़ विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर का शवाल कौन सा मंथ है? शवाल जो है ये 10वां मंथ है। इस्लाम के जो 12 महीने हैं ये इनको आप ज़रूर याद रखें। पहला मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, और जो आखिरी जो है वो ज़ुल्हज है। तो ये 12 के 12 नाम आप ज़रूर याद रखें, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हज़रत उमर का टेन्योर पूछा गया था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बतौर ख़लीफ़ा 634 से लेकर 644 तक रहे, यानी कि 10 साल इन्होंने हुकूमत की थी। 634 में हज़रत अबू बकर विसाल कर गए थे, उनके बाद ये खलीफा बने थे, और 644 तक ये कायम रहे। इनके बाद फिर हज़रत उस्मान आए थे। हज़रत उस्मान गनी जो थे वो 644 से लेकर 656 एडी तक वो खलीफा रहे थे। सो 634 से लेकर 644 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान से
جو پہاڑی سلسلہ پاکستان کو علیحدہ کرتا ہے اس کا نام ہندو کش ہے۔ ہندو کش کا مطلب ہوتا ہے ٹو کل ہندوز، ہندو کا مطلب ہوتا ہے ہندو، اور کش کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، مارنا کسی کو۔ سو یہ جو ہے ایک پہاڑی سلسلہ ہے پاکستان میں امپورٹنٹ، خیبر پختونخوا میں ہے یہ، سوات کے ایریا میں اور چترال کے ایریا میں یہ ہندو کش ماؤنٹین رینج ہے۔ سو اس میں جو ہے پہاڑی ایک جو ہے ایک درہ ہے، ایک پاس ہے جس کا نام ہے خیبر پاس۔ خیبر پاس جو ہے یہ پاکستان کو افغانستان سے ملاتا ہے، یا پھر پشاور کو وہ کابل سے ملاتا ہے۔ سو یہ جو ہے سارے پوائنٹس اہم ہیں، ان کو ضرور آپ یاد رکھیں۔ وٹ از دی کرنسی آف جاپان؟ جاپان کی کرنسی کا نام بتائیں۔ سو جاپان کی جو کرنسی ہے وہ YEN ین ہے۔ جاپان کی بات کریں تو جاپان ایشیا میں لوکیٹڈ ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ اس کا جو کیپٹل ہے وہ ٹوکیو ہے۔ اس کے جو وزیر اعظم ہیں موجودہ وہ فومیو کشیدا ہیں۔ 12 سے 13 کروڑ کی اس کی پاپولیشن ہے۔ سو یہی وہ کنٹری ہے جس پر 1945 میں ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے ہیروشیما اور ناگاساکی پر۔ سو اس کی جو کرنسی ہے وہ ین ہے۔ YEN از دی کرنسی آف جاپان۔ سمالسٹ ریور آف پاکستان؟ پاکستان میں جو امپورٹنٹ ریورز ہیں وہ 5 ہیں۔ ان 5 میں سب سے جو چھوٹا جو ریور ہے وہ راوی ہے۔ ان 5 میں جو سب سے بڑا ہے وہ انڈس ریور ہے۔ سو راوی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے لائف آف ریڈ بلڈ سیلز ان ہیومن باڈی؟ انسانی جسم میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کی لائف کتنی ہوتی ہے؟ ان کی لائف 120 ڈیز، 120 دن ہوتے ہیں۔ اور آپ سے یہ کوشچن ہے کہ انسانی جسم میں جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کی کتنی جو ہے ہوتی ہے، لائف کتنی ہوتی ہے، یہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان پرچیزڈ گوادر فرام وچ کنٹری؟ سو پاکستان نے گوادر کو عمان سے خریدا تھا۔ کب خریدا تھا؟ یہ 1958 میں خریدا تھا۔ گوادر جو تھا یہ پہلے عمان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ سو پاکستان نے 1958 میں سے گوادر کو خریدا تھا۔ گوادر جو ہے ایک پورٹ سٹی ہے جو کہ بلوچستان میں لوکیٹڈ ہے۔ دا ورڈ محمد ہیز بین مینشنڈ ان دا ہولی قرآن فار ہاؤ مینی ٹائمس؟ تو اس کا کریکٹ آنسر 4 ٹائمس ہے۔ لفظ محمد جو ہے یہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ، جبکہ احمد جو ہے وہ 1 مرتبہ آیا ہے۔ سو 4 ٹائمس اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اور آپ سے یہ بھی کوشچن ہے کہ ورڈ احمد جو آیا ہے قرآن مجید میں وہ کون سی سورہ مبارکہ میں آیا ہے، یہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو نیکسٹ ہے 4th کیلف آف اسلام؟ اسلام کا 4تھا خلیفہ کون تھا؟ سو اسلام کے 4تھے خلیفہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 644 سے لے کر 656 تک حضرت عثمان کی خلافت رہی۔ پھر 656 میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی جو تھے وہ خلیفہ بنے۔ 656 سے لے کر 661 تک 5 سال جو ہے تقریباً 5 سال حضرت علی جو تھے وہ خلیفہ رہے۔ اور 661 AD میں عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے موجودہ عراق میں شہید کیا گیا، اور ان کا جو مزار مبارک ہے وہ بھی نجف میں ہے، عراق میں۔ سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ 4تھے خلیفہ حضرت علی تھے جنہیں فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ وچ پرافٹ واز ایبل ٹو ٹاک ود اینیملس اینڈ جنس؟ یعنی کہ وہ کون سے نبی تھے جو جنوں سے اور جانوروں سے بات کیا کرتے تھے؟ سو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جو جنوں سے اور جانوروں سے بھی بات کیا کرتے تھے۔ سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو نیکسٹ ہے نیشنل گیم آف پاکستان؟ پاکستان کا نیشنل گیم کون سا ہے؟ سو پاکستان کا جو نیشنل گیم ہے وہ ہاکی ہے۔ ہاکی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ پاکستان کا جو نیشنل برڈ ہے وہ چکور ہے۔ نیشنل جو اینیمل ہے وہ مارخور ہے۔ نیشنل ٹری جو ہے وہ دیودار ہے۔ اگر ہم نیکسٹ کی بات کریں تو وہ ہے ODI اسٹینڈس فار وٹ؟ ODI کی بات کریں تو ODI کا فل فارم ہے ون ڈے انٹرنیشنل، یہ کرکٹ کی جو ہے ایک ٹرم ہے ODI۔ لارجسٹ مسلم کنٹری ود ریگارڈ ٹو پاپولیشن از انڈونیشیا؟ ورلڈ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں
ان میں اگر پاپولیشن کی بات کریں تو یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے جو بڑا ملک ہے مسلمانوں کا وہ انڈونیشیا ہے. اگر ایریا کے حوالے سے بات کریں تو سب سے بڑا جو مسلمانوں کا ملک ہے وہ جو ہے قزاقستان ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوورآل بات کریں تو دنیا کا سب سے زیادہ جو آبادی والا ملک ہے اس وقت وہ انڈیا ہے. دوسرے نمبر پر چائنا ہے, تیسرے نمبر پر امریکہ ہے, چوتھے نمبر پر انڈونیشیا ہے اور پانچویں نمبر پر ہمارا پاکستان ہے. سو یہ جو ہے پوائنٹس انتہائی اہم ہیں. انڈونیشیا کی بات کریں تو یہ بھی جو ہے ہمارے ایشیا میں لوکیٹڈ ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جکارتا اس کا امپورٹنٹ شہر ہے. آسیان کا ہیڈ کوارٹر پوچھا جاتا ہے, سو آسیان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی جکارتا میں یعنی کہ انڈونیشیا میں لوکیٹڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ لینڈ آف آئی لینڈس بھی اس کو انڈونیشیا کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں آئی لینڈس چھوٹے چھوٹے آئی لینڈس جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور وولکینک جو ہیں آئی لینڈس وہ بھی یہاں زیادہ ہیں. یہ کوشچن آپ کے لیے ہے جی, آپ آنسر ضرور دیجیے گا. ہو از پریزنٹ فائنانس منسٹر آف بلوچستان؟ بلوچستان کے موجودہ فائنانس منسٹر کون ہیں جی, آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. فیڈرل منسٹر کی بات کریں تو اس وقت فیڈرل جو منسٹر ہیں فائنانس کے وہ ہے ہمارے اسحاق ڈار, لیکن بلوچستان کے کون ہیں جی آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. testpoint.pk بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے. یہ وہ ویب سائٹ ہے جہاں ہر سوال ایکسپلینیشن کے ساتھ اپلوڈ کی جاتی ہے, جہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں, PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, سو اس کو ضرور وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہاں ڈیلی بیسس پر کرنٹ افیئرس, پاس پیپرز اپڈیٹ کیے جاتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اگر آپ ہمیں واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ ٹل اینڈ. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.